بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی انگ فار آل. آج کا ٹاپک ہمارا ہے پارٹس آف اسپیچ میں سے ناؤن، یعنی کہ ناؤن کیا ہے، ناؤن کو کس طرح جانیں کہ ناؤن ہے کیا، اور ناؤن کو ہم کیسے اور کب اور کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں. تو آج کا ٹاپک ہمارا ہے ناؤن. ناؤن کے متعلق تمام چیزیں دی گئی ہیں اس پوسٹ میں. انشاءاللہ اس پوسٹ کو آپ پڑھیں، جتنا بھی آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ ڈائریکٹلی آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. بالکل ایزی طریقے سے یہ دیے گئے ہیں سارے الفاظ، ساری چیزیں جو آپ کو ایزیلی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے کہ ناؤن کیا ہے، ناؤن کی کیٹیگریز کتنی ہیں، اور ناؤن کی ڈیفینیشنز کیا کیا ہے، ایس اور ای ایس کا اضافہ کب اور کیسے کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ناؤنس. ناؤن از دا نیم آف اینی تھنگ. کسی بھی چیز کا نام ناؤن کہلایا جاتا ہے. ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ. کسی بھی شخصیت، جگہ یا چیزوں کے ناموں کو ناؤن کہا جاتا ہے. دا نیم آف اینی تھنگ از کالڈ ناؤن. تمام چیزوں کو ناؤن کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں عام آنکھ سے نظر آتی ہیں وہ تمام کے تمام ناؤنس کہلائے جاتے ہیں. یعنی وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، تمام کی تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں نظروں سے ڈائریکٹلی نظر آ جاتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس ٹوٹلی ناؤنس کہلائے جاتے ہیں. چاہے وہ انسان ہو یا وہ کوئی جگہ ہو یا کوئی چیز ہو، ایوری تھنگ جو بھی ہو وہ ہمارے پاس ٹوٹلی کیا کہلائے جاتے ہیں، ناؤنس. اگزامپل: چیئر، ٹیبل، احسان، یوریا، بک، پین، ثانیہ، سٹی. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ناؤن نمبرز. ناؤن نمبر سے مراد یعنی جمع واحد اور جمع واحد کی جمع ہم کیسے بناتے ہیں ناؤنس میں، یعنی جو کوئی ناؤن ہمارے پاس آتے ہیں ان ناؤنس کو ہم جمع کیسے بنائیں گے، ان ناؤنس کی جمع کیسے بنائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کی جمع بنتی ہے. جیسے کہ عموماً جب ہم کسی بھی نارمل طریقے سے کسی چیز کی جمع بناتے ہیں تو ڈائریکٹلی ہمارے پاس کیا جاتا ہے، ایس. یعنی کہ ہم جیسے کہ اگزامپل کے تھرو یہاں بھی دیا گیا ہے بک، تو بکس، چیئر اینڈ چیئرس، چین اینڈ چینس. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے پاس کیا ہے، واحد اور جمع، یعنی ناؤنس کی جمع کیسے بناتے ہیں. بک اینڈ بکسز، چیئر چیئرس، چین چین. کیا ہے، بک بکس، چیئر چیئرس، چین چینس. اگلا ٹاپک ہے ہزنگ ساؤنڈ. ہزنگ ساؤنڈ ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے ایس ایچ، سی ایچ، ایس، ایکس، زیڈ. ان الفاظوں کو ہزنگ ساؤنڈ کہا جاتا ہے. ہزنگ ساؤنڈ. ناؤن از دیٹ اینڈ ان ہزنگ ساؤنڈ وی میک فلورل بائی ایڈنگ ای ایس. یعنی جن ناؤن کے آخر میں یہ الفاظ آ جائیں، جن ناؤن کے آخر میں یہ الفاظ آ جائیں تو ان کی جمع بناتے وقت ہم ان الفاظوں کے آگے ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. اگزامپل: انچ، انچز، چرچ، چرچز، برش، برشز، کلاس، کلاسز، فوکس، فوکسز. یعنی دیکھیں سی ایچ آیا ہوا لفظ کے آخر میں تو کیا بنا، ای ایس کا اضافہ کر دیا آگے. انچ، انچز، چرچ، سی ایچ، چرچز، برش، ایس ایچ آیا، برشز، کلاس، ایس آ گیا، کلاسز، ایکس، فوکس، فوکسز آ گیا. تو اسی طرح جتنے بھی ہزنگ ساؤنڈ کسی ناؤن کے آخر میں آ جائیں تو ان کے آگے ہم ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے او. ناؤن از دیٹ اینڈ ان میک دیئر plural by adding es. Noun is that end in o make their plurals by adding es. یعنی کسی بھی ناؤن کے آخر میں او آ جائیں، کسی بھی ناؤن کے آخر میں او آ جائیں تو اس کی جمع بناتے وقت ہم ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے کہ پوٹیٹوز، ٹومیٹوز، ہیروز. ان کی جمع کیسے بنی، یعنی کہ پوٹیٹو تو پوٹیٹوز، ٹومیٹو ٹومیٹوز، ہیرو ہیروز. اسی طرح آگے اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس فار ایف اینڈ ایف ای. ناؤن اینڈ دیٹ اینڈ اینڈ ایف اور ایف ای میک دیئر plural by changing f or fe into
VES. یعنی جب بھی کسی ناؤن کے آخر میں ایف یا ایف ای آ جائیں تو ان کی جمع بناتے وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ ایف ہو یا ایف ای ہو تو ان کو وی میں چینج کر کے آگے ای ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی اگر ایف ہو تو اس کو وی میں چینج کر دیتے ہیں, اگر ایف ای ہو تو بھی اس کو وی میں چینج کر کے آگے ای ایس کا اضافہ کر دیتے ہیں. جیسے کہ اگزامپل یہ دیے گئے ہیں, وولف والس, نائف نائفس, وائف وائفس, تھیوس تھیوس. تو یہ تھا ایف اور ایف ای, یعنی کہ اگر کسی ناؤن کے آخر میں ایف اور ایف ای آ جائے تو ان کی جمع کیسے بناتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے وائی. ناؤن دیٹ اینڈ وائی وی میک دیئر پلورل بائی چینجنگ وائی انٹو آئی ای ایس. یعنی اگر کسی لفظ کے آخر میں وائی آ جائیں یا کسی ناؤن کے آخر میں وائی آ جائیں تو ان کو آئی ای ایس میں چینج کیسے کرتے ہیں, یعنی ان کی جمع کیسے بناتے ہیں. تو دیکھتے ہیں, بیبی بیبیز. یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب کسی لفظ یا ناؤن کے آخر میں وائی آ جائیں تو دیکھیں بیبی تو لاسٹ میں ہمارے پاس آیا ہوا ہے وائی, تو اس وائی کو چینج کر دیں گے آئی میں اور آگے ای ایس کا اضافہ کر دیں گے, یعنی کہ بیبی بیبیز, لیڈی لیڈیز, آرمی آرمیز. سیکنڈ ہمارے پاس وائی کیا آتا ہے کہ ووول پلس وائی, ووول پلس وائی. ناؤن that and and y but vowels comes before y we make their plural adding just as. یعنی کسی لفظ کے آخر میں اگر y آ جاتا ہے اور y سے پہلے vowel آ جائیں تو ان الفاظوں کو کیسے جمع بنائیں گے, ان الفاظوں کی جمع ہم کیسے بنائیں گے. تو دیکھتے ہیں, یعنی جب y سے پہلے ووول آ جائیں تو ہم صرف اور صرف ایس کا اضافہ کریں گے. جب وائی سے پہلے کوئی ووول آ جائیں تو ایس کا اضافہ کریں گے. ووولس ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں, ووولس ہمارے پاس ہوتے ہیں 5 الفاظ, اے ای آئی او یو, اے ای آئی او یو. یہ 5 الفاظ ہمارے پاس ووولس ہوتے ہیں. یعنی وائی سے پہلے اگر یہ کوئی 5 الفاظ آ جائے تو ہم صرف اور صرف ایس کا اضافہ کریں گے. یعنی کہ وائی سے پہلے ہمارے پاس وہ او آیا تو او آلریڈی ہمارے پاس کیا ہے, ووول, تو صرف ہم کیا کریں گے, ایس کا اضافہ کریں گے. بوائز. ڈنکی, ڈنکی سے پہلے ای آیا تو ای بھی ہمارے پاس ووول ہے تو اس لیے ہم نے صرف کیا کیا, ڈنکیز. کی کیز, ووول پلس وائی. یعنی کسی ناؤن کے آخر میں اگر وائی آ جاتا ہے اور وائی سے پہلے کوئی ووول آ جائے تو ہم صرف اور صرف ایس کا اضافہ کریں گے, صرف اور صرف ایس کا اضافہ کریں گے. اگلا ٹاپک ہمارے پاس ہے irregular noun. irregular noun. There is some irregular noun that they do not follow any of above rules. We make their plurals in different method. یعنی کچھ ہمارے پاس ایسے ناؤن ہوتے ہیں جن کی جمع بناتے وقت ہم صرف ایک الفاظ کو چینج کرتے ہیں جو بہت ہی ڈفرینٹ یعنی مختلف قسم کے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم اگر irregular ناؤن ہمارے پاس جو ہوتے ہیں جیسے کہ مین, تو ہم ڈائریکٹلی کیا کریں گے, صرف ای چینج کر کے اس کی جمع بنا دیتے ہیں مین. وومین اینڈ وومین, چائلڈ چلڈرن. تو یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں کچھ irregular nouns. irregular noun سے مراد یعنی ان میں ایک الفاظ چینج کر لو تو ان کی جمع آٹومیٹکلی بن جاتی ہے. یعنی مین ہے تو اس میں بھی کیا کرتے ہیں, اگر ہم ان ناؤن کی جمع بنائیں گے تو ہم صرف اور صرف اس میں اے کے بجائے ای کو ایڈ کر لیں گے, اے کے بجائے ای کو ایڈ کر لیں گے تو ہمارے پاس مین یعنی کہ ان کی جمع بن جائے گی. وومین وومین, چائلڈ چلڈرن. یہ تھا ہمارا ناؤن کا ٹاپک. یہاں تک ہمارا تھا ناؤن کا ٹاپک. اگر اس میں آپ کو کوئی بھی دشواری ہو یا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ میرے ویب سائٹ پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. میرا فیس بک کا پیج ہے مائی انگ فار آل کے نام سے, آپ اس پہ بھی مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک اسی پوسٹ کے نیچے جس پوسٹ میں آپ کو کوئی مسئلہ ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. اللہ نگہبان.